سر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ جی سر، ایک سوال میرا بھی ہے کہ اللہ ایشور انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا ہے اور موت دے کر کیوں اٹھا لیتا ہے؟ پلیز آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے کہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، دھرتی پہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں، اور وہی ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بہت اچھے سوال کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور دوسرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ ایشور، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں، سب کا مالک ایک ہے، اس کے نام اچھے انیک ہیں۔ اللہ ایشور انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا ہے اور موت دے کر کیوں اٹھا لیتا ہے؟ بہت اچھے سوال ہیں، آئیے انشاءاللہ ہم جواب دیتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بات بولنے کی سختی دے، توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خصامت کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پوری سنیں، اور بھئی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، شیئر کر دیں، اچھی بات کو پھیلائیں، اچھائی پر خود بھی چلیں، اس کو پھیلائیں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں ہی دوسرے سوال کا جواب مل جائے گا، دھیان لگا کے سنیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی چاہیے، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں، اس کے احسان کے بارے میں۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے پہلے اس کی پہچان کرنی چاہیے کہ دیکھو ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمارے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، ہمیں اس دھرتی میں سے کھانے پینے کے لیے چیزیں پیدا کر دی جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ جو بھی کچھ ہم کھا پی رہے ہیں یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یاد رکھنا۔ تو ہمیں اس نے ماں کے پیٹ میں بنایا، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ پھر کائنات کو چلا رہا ہے، ہمارے لیے کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، ہواؤں کو چلائے رکھتا ہے۔ کتنا سسٹم چلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہمارے لیے، اور ہمیں پیدا کیا، ہماری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی شکتی رکھی، طاقت رکھی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت رکھی، زبان کے اندر چکھنے اور بولنے کی طاقت رکھی، دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت رکھی، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت رکھی، پیر کے اندر چلنے کی طاقت رکھی۔ تو ہمیں سچائی پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، جنت اور جہنم کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے کہ میرے بندے جا دنیا میں، چاہے جنت کما کے آ یا جہنم کما کے آ، سورگ کما کے آ یا نرک کما کے آ، دنیا میں جا۔ اب دیکھیے پہلے برائی کا ذکر کیا ہے کہ چاہے انسان ہماری ناشکری کرے، انکار کرے یا احسان مانے، ہیں؟ اچھائی برائی کے دونوں راستے دکھا دیے انسان کو، برائی کے اور اچھائی کے دونوں راستے دکھا دیے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو اگر صاف شدھ فصل بونی ہوگی، گیہوں بونے ہیں آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کھیت جوتنا پڑے گا، کھودنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بیج بونا پڑے گا، تب جا کے وہ فصل ہوگی، اور پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ لیکن گھاس جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ اگ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ برائی کو انسان بہت جلدی سے اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، ایٹومیٹک اپنا آپ، لیکن اچھائی کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔
جب انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کے دماغ پہ بوجھ سا پیدا ہونے لگتا ہے، سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دماغ پہ بوجھ سا پیدا ہونے لگتا ہے، اسے جو ہے جب سچی بات سنتا ہے دماغ پہ بھاری پن سا پیدا ہو جاتا ہے، کانوں میں بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، اچھائی کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن ہاں یاد رکھیں، اللہ کا اعلان ہے میرے بندے غور کر، اچھائی میں مشقت ہے، سچائی میں محنت ہے، محنت کر، تجھے چاہے آلکس بھی آ رہا ہے میرا ذکر سننے میں، میری کھوج کرنے میں، میرے لیے محنت کرنے میں، مشقت کرنے میں، مجھے راضی کرنے میں، تو اس آلکس کو بھگا، محنت کر، اس سے آگے پھر کامیابی ہے، آگے بڑھ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس آلکس سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، وہ تھوڑی بہت بات سنی پھر اپنا وہیں کی وہیں دنیا میں لگ گئے، کنٹینیو اللہ کی طرف دھیان لگاتے نہیں، لگاتار اللہ کا علم حاصل کرتے نہیں، محنت نہیں کرتے۔ اچھائی پہ چلنا ایک بار کو انسان کو مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن مشکلات کو جھیلو، برداشت کرو اور محنت کرو دل سے، تاکہ اللہ کو پانا ہے ہمیں، اس سے آگے بڑھو، انشاءاللہ پھر کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سچا راستہ دکھا دے گا، سچے راستے پہ چلنا آسان کر دے گا۔ اللہ کے لیے محنت کرو، جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی بھائی، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی لیے ہم سمجھیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی پہچان کرو، جو ہمارے دل دماغ میں اللہ کی پہچان ٹھک جائے، اور پھر جب ہم اللہ کی پہچان کریں گے تو اللہ کے اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت تک کے لیے، جب سے دنیا بنائی ہے اور قیامت تک کے لیے ہمیں زندگی دے دے، اور ہم اللہ کے احسان اتارنے کی محنت کریں تو ہم اللہ کے احسان نہیں اتار سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین و آسمان میں جتنے بھی ذرے ہیں، کण ہیں، ہاں زمین و آسمان میں آپ اندازہ لگائیں، زمین کے اندر پہاڑ بھی آ گئے، ہر چیز آ گئی، زمین و آسمان میں جتنے بھی ذرے ہیں، کण ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر اتنی ہی جوان میری بنا دے، اگر اتنی ہی جوان میری بنا دے، اور جب سے دنیا بنائی ہے اور قیامت تک کی زندگی مجھے دے دے، اور میں اتنی جوانوں سے اتنے سمے تک اللہ کا شکر ادا کروں، تب بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین و آسمان میں جتنے بھی ذرے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ میری اتنی جوان بنا دے اور مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے اور میں اللہ کا شکر ادا کروں، تب بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت بڑا کام ہے، جس نے اللہ کو راضی کیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، غور کریے، کائنات میں کتنی انسانوں کی بھیڑ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ماں کے پیٹ میں، یہ آنکھ ناک کان ہم نے نہیں بنائے، ہماری جان بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، جب تک اس کی مرضی ہے میں زندہ ہوں، اور جب وہ چاہے گا مجھے موت دے کے اٹھا لے گا۔ جس دنیا میں لگا ہوا ہوں یہ سب کھیل تماشا ہی رہ جائے گا رکھا ہوا۔ مال دولت کی دوڑ، جو بھی انسان اس اللہ کو بھلا کر دنیا میں لگا ہوا ہے، یہ اللہ کی نظروں میں کھیل تماشا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو تو میرے لیے ہے، اس کھیل تماشے میں مت لگ، جو تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ تجھے ملے گا، تو مجھے راضی کر، میری طرف دوڑ لگا۔ تو کتنے انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے۔ اب ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ جیون کیا ہے؟ امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا ہے کہ جاؤ دنیا میں، جو میری قدر کرے گا، اور جو انسان اللہ کی قدر کرے گا وہی تو اللہ کی کھوج کرے گا، وہی تو اس کے لیے محنت کرے گا، وہی تو غور و فکر کرے گا، وہی تو اس کی کھوج کرے گا، سچائی کی طرف وہی تو غور کرے گا، وہی تو اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے گا۔ جو میری قدر کرے گا اور جو مجھے راضی کر کے آئے گا وہ ہمیشہ کا جنت میں جیون پائے گا، اس دنیا کے بدلے میں۔
یہ دنیا کیا ہے؟ نقلی جیون. ہاں، اور جو میری ناقدری کرے گا، میرے ذکر کو نہ سنے گا، میرا پیغام پہنچے گا اس کی قدر نہ کرے گا، میری قدر نہ کرے گا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہے گا، اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے گا، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا. اگر انسان عقل کا صحیح استعمال کرے، تو اگر انسان سوچے اور غور کرے کہ واقعی جو ہے میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، مجھے کسی نے بنایا ہے، لیکن بنانے والا دکھتا نہیں. واقعی کوئی زمین میں سے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر دیتا ہے، لیکن پیدا کرنے والا دکھتا نہیں. واقعی کوئی ہمارے کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے، لیکن یہ سب کرنے والا دکھتا نہیں. دکھتا نہیں ہے جبھی تو امتحان ہے. ہاں، لیکن عقل تو یہ مانتی ہے نا کہ واقعی کسی نے پیدا کیا ہے اور کوئی ہمیں پال رہا ہے، دنیا کا سسٹم چلا رہا ہے. تو وہ نہیں دکھ رہا جبھی تو امتحان ہے کہ اسے بنا دیکھے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں اور اسے راضی کر کے جائیں. سب دنیا میں جیون کا سمے لے کے آتے ہیں. جو اس جیون کے سمے میں اللہ کو راضی کر کے مرا وہ تو کامیاب ہے، اور جو ناراض کر کے مرا وہ تباہ اور برباد ہے. اس لیے یاد رکھیں، جس نے اس دنیا میں اپنے مالک اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی، اس کی کھوج نہ کی، اس کے لیے کوشش نہ کی، اس کے لیے محنت نہ کی کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیوں مجھے پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے. جس نے اللہ کی قدر نہ کی، اس کو پانے کی محنت نہ کی، وہ موت کے بعد تباہ ہو جائے گا، موت کے بعد اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہاں، جس نے اللہ کی کھوج نہ کی، اندھکار میں بھٹک کے مر گیا، روشنی میں نہ آیا، محنت نہ کی، وہ موت کے بعد تباہ ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے. یاد رکھیں، نظر کا دھوکہ ہے، کچھ سمے کا جیون ملا ہے. یہاں سب کچھ نظر کا، عقل کا، دماغ کا دھوکہ ہے. دنیا کچھ سمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھوکے میں بھیج کر کے ہمیں دنیا کے کچھ بیکار زندگی دے کر کے اور ہمارا امتحان لیا ہے کہ ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. دنیا سب دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے. اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے. ثبوت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، مال دولت بیوی بچے جو بھی کچھ ہوتا ہے، موت پر سب چھوڑ جاتا ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا. اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے اور کب اس کو چھوڑ جائے. ہاں، اور دنیا کو کب چھوڑ جائے. اس دنیا میں انسان اللہ کو راضی کرنے آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا بدلہ دے گا اگر اللہ کو راضی کر کے جائے گا. تو بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹا کر کے سچائی پر نگاہ لگائے، اور اس سچائی پر نگاہ لگائے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے. ہاں، زمین و آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے. زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی منگتی ہے، اللہ ہی سے مانگتی ہے، اللہ ہی سے سوال کرتی ہے، اللہ ہی سب کی ضرورت پوری کرتا ہے، کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا. زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ کی منگتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے، سب اسی سے مانگنے کا سوال کرتے ہیں. سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اللہ کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں. تو میرے بھائیوں، دنیا میں سب چیز دھوکہ ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. ہاں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہماری روح کا سکون ہے، اللہ ہماری روح کا چین ہے. یاد رکھیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے. تو یاد رکھیں، ہمارے دل دماغ میں سب سے زیادہ قدر و قیمت اللہ کی ہونی چاہیے. سب سے زیادہ محبت ساری کائنات میں سب سے اوپر اٹھ کر سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. پوری کائنات میں سب سے اوپر اٹھ کر سب سے زیادہ ڈر اور خوف اللہ کا ہونا چاہیے. پوری کائنات میں سب سے اوپر اٹھ کر سب سے زیادہ رحم کی امید ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے. پوری کائنات میں سب سے زیادہ اوپر اٹھ کر سب سے زیادہ بھروسہ ہمیں اللہ پہ ہونا چاہیے. سب سے بڑا وشواس ہمیں اللہ پہ ہونا چاہیے. ساری کائنات کی چیزوں سے دل ہٹا کر ہمیں اپنے دل میں اللہ کو بسانا چاہیے.
सारी कायनात में हर चीज़ से अपना ध्यान हटाकर हमें अल्लाह की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। सारी कायनात से अपना रुख मोड़कर हमें अल्लाह की तरफ रुख करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह की तरफ फेस करना चाहिए। और ऐसा फेस करना चाहिए कि अल्लाह की तरफ ध्यान लगे तो लग जाए। हाँ, उसकी खोज में हम लग जाएं, ना धो करके मेहनत करें, उसका इल्म हासिल करें, सच्चाई की खोज करें, अल्लाह की खोज करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि यहाँ तक कि अल्लाह ताला हम पे तरस खाकर हमें अपना सच्चा रास्ता दिखा दे, हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आए। अब आपका जो पहला सवाल था कि अल्लाह ताला की इबादत करने का सही तरीका क्या है, तो देखिए, इबादत का मादा मोहब्बत से शुरू होता है, याद रखें। सबसे पहले तो हम अल्लाह की पहचान करें और फिर उसकी नेमतें, उसने हमारे साथ क्या क्या एहसानात किए हैं, अल्लाह के एहसान क्या क्या हैं हमारे ऊपर। जब हम अल्लाह के एहसान गिनेंगे और अल्लाह के लिए मेहनत करेंगे, देखिए दुनिया की मोहब्बत तो दिल में अपने आप आ जाती है। अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए अल्लाह की खोज में तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, अल्लाह के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत हमारे दिल में डाल देगा। लेकिन हर चीज़ का अल्लाह ताला ने दुनिया में जरिया बनाया है। करता अल्लाह है, दिखता जरिया है। यही तो इम्तिहान है कि जरिए पे यकीन करता है या मुझ पे यकीन करता है, जरिए में धोखा खाता है या मेरी कुदरत पर यकीन करता है, यानी मुझ पे यकीन करता है, मेरी कुदरत को देखता है, गौर करता है। जरिया हर चीज़ का बनाओ, जरिया बनाने को मना नहीं है, लेकिन यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। जब इंसान हकीकत में सच्चाई की नीति अपनाकर अल्लाह की खोज करेगा और अल्लाह के एहसान देखेगा कि मैं कुछ ना था, मुझे उसने इंसान बनाया, धरती पर जितनी नेमतें मैं खा पी रहा हूँ सब उसी की हैं, मेरी जान उसके कब्ज़े में है। जब इंसान अल्लाह के एहसान देखेगा तो जैसे केले की तासीर ठंडी होती है, हर चीज़ की तासीर होती है, अच्छाई की तासीर सुकून है। अच्छाई अपने करने वाले के अंदर सुकून पैदा कर देती है और बुराई अपने करने वाले के अंदर बेचैनी पैदा कर देती है। इसी प्रकार से एहसान की तासीर मोहब्बत है। जब इंसान अल्लाह के एहसान देखेगा और अपने मालिक को पहचानेगा, उसकी खोज करेगा, उसके एहसानात देखेगा, तो इसके दिल में जब एहसान का मादा पैदा होगा तो फिर अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होगी। अब ये जरिया है, बाकी अल्लाह मोहब्बत दिल में डाल देगा। ये जरिया है कि जब बंदा अल्लाह की खोज करेगा, उसके एहसानात देखेगा और फिर एहसान मानेगा, तो अल्लाह इसके ज़रिए से उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा। दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अपनी मोहब्बत डाल देगा। अब देखिए, एक है इताअत, डंडे के जोर पे किसी का हुक्म मानना, इसको इबादत नहीं कहेंगे। और एक है किसी ने हम पे एहसान किया, फिर एहसान का बदला एहसान से देना, प्यार से उसका हुक्म मानना। तो अल्लाह ने हम पे इतने एहसानात किए हैं कि बेशुमार। अब एहसान का जब बदला हम देंगे, मोहब्बत उसके दिल में होगी हमारे, हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और फिर मोहब्बत में उसका हुक्म मानेंगे, उसकी इबादत करेंगे। ये है असल इबादत। जब इंसान को ये एहसास होगा कि मेरे मालिक ने मुझे दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है, कि मैं उसका एहसान मान के आता हूँ या नाशुक्रा बन के आता हूँ, तो इंसान फिर उससे मोहब्बत करेगा और फिर उससे डरेगा भी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। मैं मेहनत करूँ और अल्लाह को राज़ी करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए। अगर अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया तो मैं तबाह हो जाऊँगा। तो अल्लाह ताला के एहसान देख करके और गौर करके, होशो हवास में अल्लाह की पहचान करके, और फिर अल्लाह के सामने सर झुकाना, सिर्फ सर नहीं झुकाना, मन को भी झुकाना, दिल को भी झुकाना, अल्लाह के सामने बिछ जाना, अल्लाह की मोहब्बत में बिछ जाना, उसका एहसान मानना, ये है असल इबादत। अब याद रखें, इस स्टेज पर इंसान तब पहुंचेगा, कुरान मजीद में एक आयत है कि मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसकी रसूल की बात में शक न करें। क्या मतलब है इसका? कि उन्होंने अल्लाह की खोज में इतनी मेहनत की, पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, यानी उनको चेक किया, मेहनत की, अल्लाह की खोज में सच्चाई की तहकीक की। सच्चाई की तहकीक करने के बाद वो इस बात पे आए कि अल्लाह और उसके रसूल की बात सच्ची है, सच्चा धर्म इस्लाम है। कुरान मजीद
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی۔ اب صحیح تحقیق کر کے دلیل کے اعتبار سے ان کا دل یہاں پر ٹھک گیا کہ یہ ستیہ ہے جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک نے کہا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اور یہی سچا طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو ان کا دل یہاں ٹھک گیا، پھر ایک کڑ کے برابر بھی شک نہ رہا۔ تو بے شک یہی لوگ مومن ہیں جو موت کے بعد کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو انسان سر اللہ کے سامنے جھکا کر اس کے اندر اللہ کا احسان ماننے کا مادہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح سے گندے پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا، میں کچھ نہ تھا۔ آج میں دھرتی پر جتنی بھی چیزیں کھا پی رہا ہوں یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ احسان کا مادہ پن پہ، اللہ کی محبت میں اس کا دل مچلے تڑپے، اللہ کی یاد میں آنسو آئیں، اللہ کا احسان مانے، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ سر کے ساتھ ساتھ انسان کا من، دل سب جھکے، انسان اللہ کے سامنے بچھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو غفلت کی نماز پسند نہیں ہے، دکھاوے کی نماز پسند نہیں ہے، بے ہوشی کی نماز پسند نہیں ہے۔ ہوش و حواس میں انسان اللہ کے سامنے سر جھکائے اور اس سے ڈرے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے مٹی میں ملانے والا ہے، جیسے میں نے اوروں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھانے والا ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ ہم دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جانور، چرندے، پرندے، جیسے 50,000 سال پہلے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسے ہی رہ رہے ہیں۔ چڑیا جیسے گھونسلہ بناتی تھی وہ آج بھی ایسی بنا کے رہ رہی ہے۔ سیانپ جیسے بل میں رہا کرتا تھا وہ آج بھی ایسی رہ رہا ہے۔ ہاتھی، شیر، چیتے جیسے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں۔ مگر انسان کہاں سے کہاں ترقی کر رہا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترقی کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ کچے مکان سے پھر پکی اینٹ، ٹیل، پتھر، انسان ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے۔ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے راہیں کھول رکھی ہیں، جس راہ پر چلنا چاہے گا وہی راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ گائے، بھینس پہلے بھی اسی طرح سے رہتی تھیں اور آج بھی ایسی رہتی ہیں۔ گائے، بھینس اپنے لیٹرنگ پر بیٹھ کر، گوبر پر بیٹھ کر خوش ہو کے جگالتی ہے، مگر انسان اپنی لیٹرنگ پر بیٹھ کر خوش نہیں ہوتا۔ انسان صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اور پوری دھرتی پر دیکھیے، جیسے اور جیو دھاری ہیں، جیسے شیر کے اندر، بھینس کے اندر، گائے کے اندر اور جیووں کے اندر کھال، خون، میٹ ہے، گوشت ہے، ایسی ہم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ایک جیو ہیں، ہمارے اندر بھی خون، کھال، میٹ ہے، گوشت ہے۔ تو سارے جیووں میں ہم دیکھیں کہ ہمیں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیے ہیں پہننے کے لیے، اور کوئی جانور کپڑے نہیں پہنتا۔ ہاں، ہماری سڑکیں ہیں، ہمارے بازار ہیں۔ اس دھرتی پر انسان جو ہے ترقی کرتا ہے۔ اس دھرتی پر انسان کی مخلوق جو ہے وہ آسانی سے جو ہے جی رہی ہے، رہ رہی ہے اور جیووں کے مقابلے میں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہمیں بنایا ہے۔ ہماری رچنا میں جو اللہ نے ہماری رچنا بنائی ہے، ہماری جو فطرت بنائی ہے، ایشوری رچنا میں انسان کے اندر بچپن سے ہی صرف سکھ دیکھنے کا مادہ، یعنی سکھ جو ہے دیکھنے کا اور بھوگنے کا مادہ رکھا ہے، دکھ نہیں رکھا۔ انسان ایشوری رچنا کے تحت خود صرف سکھ دیکھنا اور بھوگنا ہی پسند کرتا ہے، دکھ کو پسند نہیں کرتا۔ یہ انسان کے اندر سورگ کی خواہش ہے، جنت کی خواہش ہے، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دکھ نہ ملے، سکھ ہی سکھ ملے۔ لیکن دنیا میں دکھوں کی برسات اللہ تعالیٰ نے کیوں کری؟ کہ میرے بندے یہ نقلی جیون ہے، اس سے دل نہ لگا، میری طرف دل لگا، تو میری مرضی پوری کر کے آ، پھر جنت میں تیری مرضی پوری کروں گا۔ دنیا سے دل نہ لگا، مجھ سے دل لگا، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، مجھے راضی کر کے آ۔ تو انسان کے اندر سکھ بھوگنے کا، سکھ دیکھنے کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، اور اس کی بچپن سے ہی شروعات ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کو آپ ذرا دھمکاؤ گے تو وہ دکھی محسوس کرے گا، دکھ محسوس کرے گا، اس کا منہ بن جاتا ہے، اور اگر ہنس کر پیار سے بلاؤ گے تو خوش ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ بھی پسند نہیں کرتے دکھ، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے سب پیار سے بولیں، مجھے کوئی دکھ نہ دے، مجھے کوئی تکلیف نہ دے، سب میری عزت کریں، سب میرا سمان کریں۔ ہر انسان کا من عزت چاہتا ہے، چاہے وہ رقصے والا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے امیر ہو، سب کا مالک ایک اللہ ہے۔
تو ہر انسان کا من جو ہے عزت چاہتا ہے، سکھ چاہتا ہے، دکھ نہیں چاہتا۔ یہ سورگ کے سپنے ہیں انسان کے اندر، یہ بچپن سے ہی انسان کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اشارہ ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے بنایا تو کچھ نہ تھا، میں نے تیری رچنا بنائی، اس دنیا میں تو مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے، ہاں میں نے تجھے بھیجا ہے، تو مجھے راضی کر کے مر کے آ، میں نے تیرے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس میں ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی دکھ تو نہ دیکھے گا، تکلیف تو نہ دیکھے گا، غم تو نہ دیکھے گا، پریشانی تو نہ دیکھے گا، بیماری تو نہ دیکھے گا، ایک ذرے کے برابر بھی، ایک کण کے برابر بھی تو دکھ نہ دیکھے گا۔ میں تجھے امن اور سلامتی کا جیون دوں گا اگر تو دنیا سے مجھے راضی کر کے آیا، میرا بن کے آیا۔ وفروا الی اللہ، میرے بھائیو دوڑو اللہ کی طرف۔ ہاں سارا جہان دھوکہ ہے، ساری دنیا دشمن ہے انسان کی، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، سارا جہان بے وفا، اللہ وفادار ہے۔ ساری دنیا میں جتنے بھی ذریعے ہیں انسان کے جیون جینے کے سادھن ہیں، جو بھی سادھن ہیں، جو بھی رشتے ناتے ہیں، جو بھی مال دولت ہے، جو بھی کچھ زندگی جینے کے سادھن ہیں، یہ کچھ سمے کے لیے اللہ نے دیے ہیں اور ٹیسٹ لیا ہے۔ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، عقل کا دھوکہ ہے، صرف اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اللہ ہی نے پیدا کر کے ہم کچھ نہ تھے، ہمیں انسان بنایا، پیدا کر کے ہمیں دنیا میں اکیلے بھیجا، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ کی طرف اکیلے لوٹ کر جائیں گے۔ دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ سب دنیا میں ہی رہ جائے گا، ہم اللہ کی طرف اکیلے لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے سپنے، سورگ کے سپنے، سورگ کے شوق جو ہمارے اندر رکھے ہیں، اگر ہم انہیں دنیا میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا میں پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے، تو میرے بھائیوں پیاسے مر جائیں گے، مگر اس دنیا میں سورگ کے سپنے پورے نہ ہو پائیں گے، کیونکہ یہ دنیا سورگ نہیں ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، پریکشا کا گھر ہے، ٹیسٹ لینے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اگر ہم اللہ کو بھول کر اس دنیا میں مال دولت، اس دنیا کے ساز و سامان کی دوڑ لگائیں گے تو ہماری روح، ہماری آتما کبھی بھی سکون نہیں پائے گی۔ ہماری روح کا سکون اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری کائنات کی چیزوں کی محبت دل سے نکل کر اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کی محبت دل میں بس جائے، ساری کائنات کی چیزوں سے دھیان ہٹ کر اللہ کی طرف دھیان لگ جائے، اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا انسان کی زندگی کا یہ مقصد بن جائے، تو یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے کامیابی کی راہ۔ اور یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ آئیے اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھیے، ایک مکان بناتے ہیں ہم، مکان میں سب چیز ہو لیکن ایک ٹوائلٹ نہ ہو، لیٹرنگ نہ ہو، تو وہ مکان نامکمل کہلایا جائے گا۔ اسی پرکار سے جس پرکار مکان میں لیٹرنگ نہ ہو وہ نامکمل ہے، گزارا نہیں ہے لیٹرنگ کے بغیر، ہے کہ نہیں؟ قاعدے میں گھر میں لیٹرنگ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو اسی پرکار دنیا کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ہمارے لیے امتحان کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو ہمارا شریر ہے یہ مٹی سے پیدا ہے، اور مٹی سے ہی اس شریر کی غذائیں پیدا کر دی ہیں۔ اس شریر کے اندر روح ہے، روح آسمان پہ سے آئی ہے۔ تو اسی پرکار سے اس مٹی کے شریر میں ہماری روح کو، آتما کو اللہ نے پرویش کر کے، اور پھر اسی دنیا میں سے مٹی سے ہمارا شریر بنایا، پھر اسی میں اس کے جینے کے سادھن ساری چیزیں یہاں پیدا کر کے، اور ہماری روح کو ٹیسٹ لینے کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری آتما کا ٹیسٹ لینے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میری روح ہے، آتما ہے، جو میری آواز آپ کے کان سن رہے ہیں، اور جو دکھ رہا ہے یہ شریر ہے۔ تو میری روح شریر کے ساتھ کرم کر رہی ہے۔ جب میری موت کا سمے آ جائے گا تو یہ شریر تو مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی میں مل جائے گا، اور میری روح جو ہے نکل جائے گی۔
اور یہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گی جہاں سے آئی تھی۔ تو جس پرکار مکان میں اگر ٹوائلٹ نہ ہو، لیٹرنگ نہ ہو، تو وہ نامکمل ہے کہ نہیں؟ اسی پرکار اس دنیا میں، اس دنیا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اللہ نے پیٹ لگایا ہے، اس میں بھوک لگتی ہے، اس کے لیے کمانا پڑے گا، بچے دیے ہیں ان کو پالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی۔ لیکن دنیا صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، دنیا کو چھوڑ دینا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جائیں، اسلام میں وحدانیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ اللہ کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، گیان کو نہ جاننا بھی اگیانتا ہے اور غلط جاننا بھی اگیانتا ہے۔ علم کا نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ اسلام دھرم میں دنیا ہی دین ہے، یعنی دنیا میں رہ کر جو بھی ہمارے ساتھ رشتے ناتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، سب کے حق ہمیں ادا کرنے ہیں، دنیا میں رہ کر ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسلام میں دنیا ہی دین ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا ادھیکار اللہ کو دو اور اس کی مخلوق کا ادھیکار مخلوق کو دو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ سنسار کے سچے مالک کا یہی سچا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر مر کر جو انسان جائے گا، وہ مرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو جس پرکار مکان میں ٹوائلٹ نہ ہو، لیٹرنگ نہ ہو، تو وہ نامکمل ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی پرکار دنیا کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے۔ لیکن کیا کبھی کوئی شخص آپ نے ایسا دیکھا ہے جو لیٹرنگ سے دل لگاتا ہو کہ بھئی کب مجھے لیٹرنگ لگے، کب میں لیٹرنگ میں جاؤں، وہاں بیٹھ کر بدبو سونگوں، بڑی اچھی لگتی ہے، کافی دیر تک لیٹرنگ میں بیٹھوں، وہاں میرا بڑا جی لگتا ہے، وہاں میرا بڑا من لگتا ہے، لیٹرنگ میں بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بیٹھنا کافی دیر تک۔ کیا کوئی شخص آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ ہاں۔ تو اسی پرکار سے مکان میں لیٹرنگ نہ ہو تو نامکمل ہے۔ اسی پرکار دنیا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن مکان میں لیٹرنگ نہ ہو تو نامکمل ہے، لیکن لیٹرنگ کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ لیکن لیٹرنگ میں ہم دل نہیں لگاتے، لیٹرنگ میں ہم دل نہیں لگاتے۔ اسی پرکار ہم دنیا میں تو رہیں، اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں۔ ارے جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، جو زندگی دھوکہ ہو، جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو، کیا وہ دل لگانے کے لائق ہے؟ یار کوئی بھی سمجھدار انسان دھوکے سے دل کبھی نہیں لگائے گا، کوئی بھی سمجھدار انسان دھوکے سے دل نہیں لگائے گا۔ یہ زندگی دھوکہ ہی تو ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ تجھے مر جانا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہے، یہ جیون دھوکہ ہے، تیری زندگی کا مقصد اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، جنت کا جیون حاصل کرنا ہے۔ تو جس پرکار ہم لیٹرنگ سے دل نہیں لگاتے، لیکن ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، اسی پرکار ہم دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا میں ضرورت پوری کریں، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن دل اللہ سے لگائیں، دنیا میں کسی چیز سے دل نہ لگائیں۔ رہیں دنیا میں ہی، دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم پورے کریں، اللہ کو راضی کریں، دل اللہ سے لگائیں، دنیا کی کسی چیز سے دل نہ لگائیں۔ جو انسان اللہ کو بھول کر اس دنیا کے پیچھے بھاگے گا، یہ دنیا اور آگے آگے بھاگے گی۔ ہاں، انسان کی پیاس بڑھتی رہیں گی یہاں تک کہ پیاسا مر جائے گا، مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا اگر اللہ کو بھول کر مر جائے گا۔ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان چل رہا ہو دھوپ میں، اور دھوپ میں انسان کی پرچھائی کا رخ آگے کو ہو، تو انسان آگے کو بھاگے اپنی پرچھائی کے پیچھے، تو پرچھائی کو کبھی نہیں پکڑ پائے گا، پرچھائی آگے آگے بھاگتی رہے گی۔ لیکن اگر الٹا دوڑنا شروع کر دے تو پھر پرچھائی اس کے پیچھے بھاگے گی۔ تو اسی پرکار سے جو انسان اللہ کو بھول کر دنیا کی دوڑ لگائے گا، دنیا میں حرص و ہوس کی دوڑ لگائے گا، یہ دنیا کے اندر اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، دنیا میں جیون اس کا تباہ ہو جائے گا۔ اور جو انسان اس دنیا کی طرف سے رخ موڑ کر اپنے مالک کی طرف دوڑ لگائے گا، دنیا پھر اس کے پیچھے بھاگے گی، دنیا اس کے قدموں میں آ کے پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میرے بندے سب کے لیے ہے، ایک ایک کر کے میرے بندے
تو وطن نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا۔ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں موت دے کر دنیا میں تجھ سے سب کچھ چھڑوا دوں، تو دنیا کی ہر چیز کی محبت پہلے ہی چھوڑ دے، میری محبت دل میں بسا۔ سارا جہان تیرا دشمن ہے، عقل سے غور کر، سچائی پہ غور کر، اس دنیا کے دھوکے کو پہچان۔ سارا جہان تیرا دشمن ہے، آجا میری پناہ میں، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ اور دنیا کی محبت چھوڑ کر، دنیا کی محبت چھوڑنی ہے، دنیا کو نہیں چھوڑنا، دنیا کی محبت چھوڑ کر میرا بن جا، میری محبت دل میں بسا۔ میرے بھائیو، یہ ہے زندگی کا مقصد کہ ہم جب دنیا سے لوٹ کے جائیں تو اس دنیا کی محبت دل میں لے کے نہ جائیں، اللہ کی محبت لے کے جائیں، اللہ کی طرف پہلے ہی لوٹ جائیں۔ یہ اللہ کی محبت اللہ سے مانگو، اس سے منی من میں بات کیا کرو، اس سے منی من میں مانگا کرو۔ اللہ تمہارے من کی ساری بات جانتا ہے، تمہارے من میں کیا ہے، ہماری سوچ میں کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں۔ اللہ ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، ہر چیز پر ہر وقت اللہ کی نگاہ رہتی ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ مجھے ایمان عطا فرما، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ تو تم اپنے رب سے من ہی من میں بات کیا کرو، تمہارے من کا حال جانتا ہے وہ تمہارے من میں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچائی پر غور کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ نرک کی آگ سے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے گئے تو ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا۔ یہ جیون نقلی ہے، اس کو چھوڑو، اس کی دوڑ لگانا چھوڑو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، محنت کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور جنت کے جیون کی کامیابی کے لیے محنت کرو۔ اور سچائی پر، اسلام کی سچائی پر خود بھی چلو اور سچائی کو پھیلاؤ۔ اس لیے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں، ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، سنیں، دھیان لگا کر کے، تاکہ جلدی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں ہر انسان جیون کا سمے لے کے آیا ہے، ہم جیون کا سمے لے کے آئے ہیں اور یہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے ہم جیون کے مقصد پر غور کریں اور اپنے سچے مالک کا لگاتار سچا علم حاصل کریں، سچا گیان حاصل کریں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں، لگاتار چینل کو دیکھتے رہیں اور چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔